اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حکیم کتنا پیارا کلام ہمیں عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے جب جنت کو پیدا فرمایا، اللہ نے جنت کو، جنت وہ نعمت ہے، حدیث پاک میں فرمایا نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کے بارے میں دل میں خیال گزرا۔ یعنی آپ راحت کا، سکون کا، حسن کا ہر طریقے سے خیال کر لے آئیں، لیکن جنت کا خیال نہیں آ سکے گا۔ وہ اتنا اللہ نے اس کو عظیم الشان بنایا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو فرمایا تو کلام کر، جنت کو فرمایا تو کیا کر، کلام کر۔ تو جنت نے کیا کلام کیا؟ جنت نے کلام کیا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، مراد کو پہنچے، منافق مراد کو نہیں پہنچیں گے، کافر مراد کو، ہاں منافق یہ جو میں نے کہا نا کہ بالکل پلی باتیں کرتے ہیں، یہ مراد کو جنت کلام کر رہی ہے، یہ مراد کو رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر گج وج کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی معنی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے کون؟ ایمان والے۔ اب ایمان والوں کی جنت نے نشانی تلاوت کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر قرآن پڑھتے پڑھتے انہیں لذت آ جاتی ہے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے انہیں لذت آ جاتی ہے، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہتے کہتے انہیں لذت آ جاتی ہے، اور پھر وہ جب دو زانو بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام قولی فعلی مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اور جب اللہ انہیں یہ مقام قرب دے دیتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز بندے نے پڑھی ایسے کہ آیا فٹافٹ نمٹایا اور چلا گیا، یہ کوئی قرض تھا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ تو آ میرے قرب میں آ کے اطمینان سے، ثنا سے لے کے سلام تک اطمینان سے نماز پڑھ، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، مفہوم جان کہ تو کیا پڑھ رہا ہے، مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ وہ نماز میں اللہ سے کیا کلام کرتا ہے تو کبھی نماز سے ہٹنا ہی پسند نہ کرے۔ اور ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے، تو نماز جلدی نہیں، اطمینان قلب کے ساتھ، اور خشوع اور خضوع یعنی ظاہر اور باطن دونوں سے پتہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ادھر خارش، وہ شیخ رشید جیسے جنازے میں بھی خارشیں کر رہا تھا، تو ادھر بھی خارش کر رہا ہے، کبھی ادھر، کپڑوں کا کوئی حال نہیں ہے، نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ جبکہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسجد آتے ہوئے بھی ادب سے آتے تھے، راستے میں۔ حضرت جنید بغدادی آپ مسجد کو جو سڑک جاتی تھی نا اس پہ تھوکتے نہیں تھے، فرماتے تھے یہ مسجد کا راستہ ہے۔ یہاں تو لوگ مسجد کے باہر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر تھوک رہے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر گانے بجا رہے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر نائی کی دکان ہوتی ہے، داڑھی مونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے مسجد کے کرائے کی دکانوں میں نائی کی دکانیں دیکھی ہیں، داڑھی مونڈ رہے ہیں، اور مسجد کو لوگ جاگیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی عبادت کا مقام ہے، اس کا ادب بہت زیادہ ہے، اور جس نے اس کی خدمت کی اس کی نسلوں کو بھی اللہ رنگ دے گا۔ جی ہاں، آپ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد کی خدمت کی۔ امیر المجاہدین ہمارے استاد محترم، آپ مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے، آپ مسجد کا وضو خانہ دھوتے تھے، مسجد کے وضو خانے کے ملحق جو چیزیں ہیں وہ دھوتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، اور اسی مسجد میں آپ جوانی کی عمر میں آئے، وہیں رمضان میں قرآن سناتے تھے، پھر قرآن سمجھاتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہا حضرت یہ چھوٹی سی مسجد ہے، آپ آ جائیں، ہمارے یہاں بڑی بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے، ادھر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ چھوٹی ٹھیک ہے، میں اسی کی خدمت کروں گا۔
پھر وہ وقت آ گیا کہ اسی مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جہاں کئی سال قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی، بچے قرآن حفظ کرتے رہے، کئی حافظ وہاں بن گئے، اسی جگہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جگہ عطا فرما دی۔ قیامت کو لوگ مختلف جگہ سے اٹھیں گے، لیکن جو مسجد سے اٹھیں گے ان کی کیا شان ہوگی۔ اور جنازہ کتنا بڑا عطا فرما دیا مسجد کی خدمت، مسجد کی خدمت، اور مسجد جن کے صدقے ملی ان کے دین کی خدمت، ان کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ، اپنی جان آپ نے ہمیشہ سامنے رکھی اور کبھی کچھ بچا کر نہیں رکھا، اللہ نے کیا مقام و مرتبہ دے دیا۔ تو یہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے؟ فرمایا اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ بےہودہ بات کرنا یہ الگ بات ہے، بےہودہ بات کی طرف وہ التفات بھی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں دیتے، اپنی زبان سے نکالنا تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے اہل جنت کی نشانی۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ قوم ٹیکس ضرور دیتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ ہم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، ہم پر ٹیکس لگ گیا۔ اب ٹیکس کتنا لگا ہوا ہے پتہ نہیں، روزانہ نیا ٹیکس لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی عام استعمال کی چیز بھی کوئی بندہ خریدتا ہے تو وہ 2.5% نہیں، وہ 20% ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، سیلز ٹیکس تو فلاں ٹیکس تو فلاں ٹیکس دے گا ٹیکس وہ، کیونکہ اس نے اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے زکوٰۃ نہیں دی، تو اب اس کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور ظالم اس سے ٹیکس لے گا، کسی طرح بھی لے، ہر چیز پہ ٹیکس لے رہا ہے۔ تو اگر قوم آج بھی زکوٰۃ کی طرف آ جائے، پاکستان نہیں پوری دنیا میں غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں معیشت کا رونا ہے، معیشت کا رونا نہیں ہمارے یہاں، ہم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ہی پوری نہیں دے رہے، اگلے صدقات کی بات تو کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ نفلی صدقات کرتے ہیں مگر فرض زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ بھی بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دیں، اور سب سے پہلے کس کو دیں؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے ہاتھ سے جا کر دیں۔ ہاں پھر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو لوگ مستحق ہیں ان کو دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرم کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمان شرم والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی شرم ختم کی جا رہی ہے۔ مسلمان بچی کا لباس شرم سے خالی ہے، مسلمان بچے کا لباس بھی شرم سے، وہ آج کل کیا پہنتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، شارٹ پہنتے ہیں، یہ مسلمانوں کا لباس ہے، شارٹ پہنتے ہیں، اور پھر شارٹ پہن کے مسجد میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے برشٹ پہنی ہوگی، شارٹ پہنا ہوگا، جیسے برگر آ رہا ہے تو وہ آ کے مسجد کے اندر اور مسلمان بچے وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں شارٹ پہن کے، حالانکہ مرد جو ہے اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، دوسرا مرد بھی نہیں دیکھ سکتا، کھیل کے وقت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام نے تو شرم اور حیا کو رکھا ہے، اسلام نے تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں لباس شرم کے لیے دیا ہے کہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے۔ اور پھر معاذ اللہ بالکل ہی بے پرواہ ہو کر جو لوگ بدکاری کے راستے پر چلے جائیں وہ جنت کا راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان دو کے سوا، یعنی جو اللہ نے حلال راستے رکھے ان کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے جو بڑھ گیا وہ اللہ کو پسند۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت جس میں نہیں، فرمایا جس میں امانت نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی امانت دی ہے، مسجد کی دی، مدرسے کی دی، ویسے دی، خاندان میں دی، دفتر میں دی، امانت دے دی، اب اس کو پہنچانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی حضور نے بیان کی، فرمایا پہلے امانت اٹھے گی، فرمایا کہ
ایک وقت ایسا آ جائے گا لوگ کہیں گے فلاں جگہ پر وہ امانت دار شخص رہتا ہے، یعنی ایسا وقت آ جائے گا۔ اور اب ایسا وقت آ گیا، خیانت ہی تو ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو کر رہ گئے۔ یہ خائن لوگ تو بیٹھے ہیں، ان کا خزانہ بھرتا ہی نہیں ہے، ان کا خزانہ کبھی نہیں بھرے گا کیونکہ ان کے پاس امانت نہیں ہے۔ تو امانت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور عہد یعنی وعدہ کرنا، کسی سے وعدہ کر لیا اس کو پورا کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے کتنا ہی قربانی دینی پڑے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا، حدیث پاک میں ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گا نا تو اس کے اوپر ایک علامت لگی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے دن خاص طور پر دکھائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ وہ کہاں لگی ہوگی؟ وہ جو انسان کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس پر وہ لگی ہوگی۔ وہ اس طریقے سے آئے گا وعدہ خلافی کرنے والا، اس کو کہا ہاں جی یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا، اور پھر وعدہ پورا نہ کرے۔ یہ حکومت کے جو وزیر ہیں نا عمران خان کے، جنہوں نے وعدہ ناموس رسالت کے لیے کیا تھا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، جو اس میں شامل ہوا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے ان کو لائے گا اس حالت میں، ان پر نشانیاں لگی ہوں گی۔ اور ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کسی سے اگر وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کو فکر رہتی ہے ٹائم ہو گیا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ فکر اگر کسی کو لگ جائے نا، موت کے وقت بھی اللہ اس کو نماز کی توفیق دے دے۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں اپنی نماز ادا کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس یعنی جنت فردوس کی میراث پائیں گے۔ یہ ہے وہ آیات۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب والی جنت کی جگہ عطا فرمائے، اور حضور سے وفا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔